الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والابصار اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کے مزاج بخیر ہوں گے. درس حدیث میں ہمارا جو باب چل رہا تھا، باب المراقبہ، واچ فلنس، دھیان کا بیان، اس کی آج 5ویں حدیث ہے، جو کہ دیکھنے کے اعتبار سے 2 لائن کی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. سننے سے، سمجھنے سے اور عمل کرنے سے یہ تعلق رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب آدمی ان کاموں کا ارتکاب کرے جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں بیان فرمائی ہے. حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے، ان اللہ تعالی یغار، کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ غیرت کہتے کس کو. اردو میں جب غیرت کا لفظ بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کے عام طور سے 2 معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی کام کر رہا ہے اور یہ سمجھے کوئی اسے نہ دیکھے، اس وجہ سے کہ اگرچہ وہ کام برا نہ ہو، لیکن وہ کام کرتے وقت کوئی آ جائے تو اس کام کو چھوڑ کر آدمی چھپنے کی کوشش کرے. گرچہ وہ کام عیبدار نہ ہو، لیکن کسی کی موجودگی میں کرنا عیبدار ہو، تو یہ ایک غیرت کا معنی ہو سکتا ہے. دوسرا غیرت کا معنی یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے اولاد کو یا کوئی آقا اپنے غلام کو کوئی کام کرنے سے روکے، اس کے باوجود اس کے سامنے وہ کام کیا جائے، تو پھر باپ کو اولاد پر یا آقا کو اپنے غلام پر، اپنے ماتحت پر غصہ آتا ہے. گویا ایک طرح کی اس کی تذلیل ہے، اس کی انسلٹ ہے کہ جس کام سے اس نے منع کیا ہے وہی کام اس کے سامنے کیا جا رہا ہے. تو یہ گویا اس کی غیرت کو للکارنا ہے. تو یہ دوسرا مطلب ہے، جو دوسرا معنی ہے نا، یہی مطلب اس حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے مطابق بندوں پر کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے. جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ چیزیں ہمارے لیے دنیا میں خیر کا باعث ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ چیزیں دنیا میں ہمارے لیے شر کا باعث ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ چیزیں ہمارے لیے شر کا باعث بنے گی. اسی لیے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو بعض کو حلال کیا، بعض کو حرام کیا. اب اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، یہ کسی کا اختیار نہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جس کا اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے پھر اس میں کوئی ٹپنی کر دے. اس کی اجازت بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں روزی دینے والا ہے. وہ بخوبی جانتا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے شر کا باعث ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں. اس کا اللہ رب العالمین کو بخوبی علم ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر وہ فیصلے کیے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر اس کی وعید بہت خطرناک ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. الگ الگ روایت ہے، الگ الگ آیتیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو پھر یہ ایسی گمراہی ہے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتی. یہ بہت خطرناک اس کا انجام ہے. اس کو اللہ نے صاف الفاظ میں بیان کیا، اور اسی کو یہاں پر غیرت سے اللہ نے تشبیہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس پر غیرت آتی ہے.
مثال کے طور پر آج کل جو ٹاپک چل رہا ہے حجاب کا، حجاب کرنا یہ اسلام کا حکم ہے. کوئی بندی یہ کہے کہ میں حجاب نہیں کروں گی، گویا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے. ایک بات. اور دوسرے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں حجاب کرنے نہیں دوں گا، اسٹیٹ لیول پر، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہم اجازت نہیں دیں گے کہ لڑکیاں حجاب کریں، عورتیں حجاب کریں، تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا ظلم ہے. دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کام کو نہ کرنا ذاتی طور پر، یہ ایک پرسنل چیز ہے کہ اس کا گناہ محدود ہے. کوئی یہ ہے کہ کوئی کام بندہ کر رہا ہے، ایک تو ہے خود نہ کرنا، دوسرا ہے کہ جو کر رہا ہے اس کو بھی نہ کرنے کا حکم دینا، نہ کرنے کی ہدایت دینا، یہ اس سے خطرناک چیز ہے. یہ سیدھے سیدھے اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے کہ جن کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا ہے، جو کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے. یہ تو حجاب کا تعلق. دوسری بات حجاب کے تعلق سے یہ ہے کہ حجاب جیسے ایک ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، اسی طرح ایک ریشنل نیڈ بھی. حجاب کو صرف اسلام سے نہ جوڑا جائے، کیونکہ صرف اسلام ہی نہیں ہے جس نے حجاب کو حکم دیا ہے، بلکہ ہم دیکھیں یہود مذہب میں، یہودیوں میں، کہ ان کو بھی حجاب کا حکم ہے. اور اسی طرح عیسائیوں کے اندر دیکھیں، ان کے اندر بھی حجاب کا کانسیپٹ ہے، پردے کا کانسیپٹ ہے. اور اس سے بڑھ کر سناتن دھرم میں دیکھیں، ہندوؤں کی جو مقدس کتاب رگ وید، اس کے اندر دیکھیں، اس کے اندر بھی ہم کو حجاب کے ورسز ملتی، حجاب کے متعلق ہدایت ملتی. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے فوکس ضرور کیا ہے، لیکن یہ صرف اسلام کا نہیں ہے، بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی اس کو پروموٹ کیا ہے، اور اسلام نے اس پر زیادہ فوکس کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اسی طرح دوسری آیت ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اور بھی جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پردے کا حکم وہاں پر بیان کیا. پردے کا حکم بیان کر کے اللہ نے آگے بیان أَن يُعْرَفْنَ فَلَا وَلَا يُذْلَيْنَ، کہ یہ ایک ریلیجیس آئیڈینٹی اللہ نے اس کو بیان کی ہے، کہ اس میں ایک نمایاں طور پر واضح ہوتا ہے کہ یہ فلاں مذہب کو ماننے والی ہے، اسلام مذہب کو فالو کرنے والی یہ ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی غیرت کو للکارنا کب ہوگا کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں کو حکم دیا ان کاموں کو نہ کرنا، یہ گویا اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے. دوسری بات، اللہ کو غیرت آتی ہے، اسی طرح اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے جملے ہیں یہ ہم اسے اپنے آپ پر قیاس نہ کریں کہ ہم جیسے ہنستے ویسے اللہ ہنسے گا. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ ہنسے گا اپنی کیفیت کے مطابق. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جب اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیوں اپنے اوپر قیاس کریں؟ تو اللہ ہنسے گا اپنی کیفیت کے مطابق، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے. اللہ غصہ ہوگا، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اس پوری بحث کا خلاصہ دو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے، کمٹمنٹ آف unlawful acts calls for the displeasure and wrath of Allah رب العزت. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو کرنا گویا اللہ کے غصے کو، اللہ کے خیر کو دعوت دینا. یہ اس حدیث کا پورا خلاصہ ہے. تو آج اسی بات پر اپنے خلاصے کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.